السلام علیکم کلاس. ہم جو اپنا آج کا ٹاپک اسٹارٹ کریں گے وہ ہے ہمارا چیپٹر 1 یعنی کہ جو انٹروڈکشن کا چیپٹر تھا اور اس کا آبجیکٹیو ہے. وہ جو آپ ایم سی کیوز کرتے ہوئے کنفیوز ہوتے ہیں یا آپ لوگوں کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہم نے کس والے جو ہے نا وہ ٹاپک پر کس والے ایم سی کیو کو ٹک کرنا ہے یا کس طرح سے آپ نے رائٹ ون آپشن چوز کرنی ہے، وہ والے ایم سی کیوز جو ہے نا وہ ہم یہاں پر 1 بائی 1 ہر چیپٹر کو ڈسکس کریں گے کیونکہ باقی ہمارا سارا سلیبس جو ہے نا وہ کور ہو چکا ہے. بٹ اٹ آلسو اے پارٹ آف یور پیپر. تو اس کو جو ہے نا وہ 1 بائی 1 ڈسکس کرنے سے آپ کے کافی سارے کنفیوژن جو ہے نا وہ دور ہو جائیں گے. سو لیٹس اسٹارٹ آور لیکچر ٹوڈے. دا فرسٹ ون آپشن از کس معیشت دان نے معاشیات کو مادی خوشحالی کا علم کہا تھا؟ اف یو ریمبر جب ہم نے الفریڈ مارشل کی ڈیفینیشن پڑھی تھی تو اس نے یہ کہا تھا کہ ایڈم اسمتھ کے اکارڈنگ معاشیات صرف دولت کا علم ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. ایکچولی اس میں جو ہے نا وہ مادی خوشحالی یعنی کہ لوگوں کی فلاح و بہبود کو بھی ایڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو آپشن ہے آپ کے پاس ریکارڈو، کیم، الفریڈ مارشل اینڈ مالتھس. بٹ دا رائٹ آپشن از الفریڈ. اینڈ دا سیکنڈ کوشچن از کس ماہر نے معاشیات کو غیر جانبدارانہ بھائی علم کا درجہ دیا تھا؟ الفریڈ مارشل کے بعد جب رابنس نے ڈیفینیشن دی تھی تو اس نے یہ کہا تھا کہ ایک غیر جانبدار علم ہے کیونکہ اس میں جو ہے نا ہم لوگوں کی پسند اور ناپسند کا خیال نہیں رکھتے، اور یہ طبعی علوم جیسا ہے. طبعی علوم مطلب بایو، فزکس، کیمسٹری اینڈ میتھمیٹکس، اس طرح کے اس میں رولز جو ہیں وہ ایڈ کیے جاتے ہیں. اینڈ دا آپشنز آر جے ایس مل، رابنس، کینن اینڈ جے بی کلاس. سو دا رابنس از دا رائٹ آپشن کیونکہ رابنس کی ڈیفینیشن آپ کو جتنی اچھی طرح سے یہ ڈیفینیشن میمورائز ہوں گی اتنا ہی جلدی آپ جو ہے نا وہ رائٹ آپشن کلک کر پائیں گے. دا تھرڈ ون از درد سیل میں سے کون کلاسیکی مکتبہ فکر کا بانی ہے؟ پہلا اسکول آف تھاٹ جو تھا یا پہلا مکتبہ فکر جو تھا وہ کلاسیکی تھا، یعنی کہ ایڈم اسمتھ از دا رائٹ آپشن. پیگو، رابنس، ایڈم اسمتھ اینڈ ہابنس اینڈ ایڈم اسمتھ از دا رائٹ آپشن. یہ کلاسیکل اسکول آف تھاٹ یا کلاسیکی مکتبہ فکر کا بانی تھا. کلاسیکی مکتبہ فکر کے بعد 9 کلاسیکی مکتبہ فکر آئے تھے، یعنی کہ ایڈم اسمتھ کے بعد اف یو ریمبر کس نے ڈیفینیشن اپنے دی تھی؟ مارشل نے. کس شخصیت کو 9 کلاسیکی مکتبہ فکر کا بانی کہا جاتا ہے؟ مارشل، کینز، مالتھس اینڈ فریڈمن. سو مارشل از دا رائٹ آپشن. معاشیات میں انسانی زندگی کے کس پہلو کو خصوصی اہمیت دی جاتی ہے؟ معاشیات ایکچولی انسان کی معاشی ایکٹیویٹیز کا جو ہے نا وہ علم ہے. تو سیاسی، اخلاقی، معاشی اینڈ تمدنی. تو معاشی جو ہے نا وہ اس کا ٹھیک جواب ہے. کلیاتی معاشیات میں کس مسئلہ کو زیر بحث لایا جاتا ہے؟ رویہ صارف، بین الاقوامی تجارت، فرم کے مسائل، قیمت کا تعین. دیکھیں جو ابھی آپ پڑھ رہے ہیں یہ ہے جزوی معاشیات. اس کے علاوہ اس کی ایک برانچ ہوتی ہے کلیاتی معاشیات. رویہ صارف کیونکہ ہم ابھی والی بک میں پڑھ رہے ہیں اس لیے رویہ صارف جزوی معاشیات کا حصہ ہے. فرم کے مسائل ابھی ہم نے پڑھے ہیں اس بک میں اس لیے فرم کے مسائل بھی جزوی معاشیات کا حصہ ہے. پھر ہے قیمت کا تعین. قیمت کا تعین بھی جزوی معاشیات کا حصہ ہے کیونکہ کہاں پر پرائس ڈٹرمن کی جاتی ہیں؟ منوپلی میں، انڈر پرفیکٹ کمپٹیشن یا پھر عام مارکیٹ میں جہاں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ایکول ہو جاتی ہیں. لہٰذا قیمت کا تعین بھی ہم اسی بک میں پڑھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں جزوی معاشیات کے حصے ہیں. لاسٹ آپشن ہمارے پاس بچتی ہے بین الاقوامی تجارت کی. اس کا مطلب ہے بین الاقوامی تجارت از دا رائٹ آپشن. یہ کلی معاشیات میں جو ہے نا وہ ہم پڑھیں گے. کون سے قوانین زیادہ جامع اور ہماگیر نوعیت کے ہوتے ہیں؟ کھیل کے قوانین نہیں، بالکل بھی نہیں، کیونکہ یہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، یا مختلف کھیلوں میں مختلف قوانین بھی ہوتے ہیں. پھر ہے معاشی قوانین، بالکل نہیں. معاشی قوانین بھی ابھی یہاں پر ہمارے جو قوانین چل رہے ہیں پاکستان میں یہ اور طرح سے ٹرینڈ شو کرتے ہیں، بنگلہ دیش میں اور طرح سے کرتے ہیں، افغانستان میں اور طرح سے کرتے ہیں، انڈیا میں اور طرح سے ہیں، امریکہ، یو کے، یعنی کہ لیسٹ ڈیولپ کنٹریز، ڈیولپنگ اور ڈیولپ کنٹریز میں یہ تمام قوانین مختلف طرح کے ہوتے ہیں. یہ اوور دا ٹائم پیریڈ چینج بھی ہو جاتے ہیں. حکومتی قوانین یہ بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں. جس طرح سے حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں اسی طرح سے حکومتی قوانین بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. تو طبعی علوم کے قوانین جامع اور ہماگیر نوعیت کے ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ جس طرح سے بنتے ہیں یہ اسی صورت میں ہی صرف رہتے ہیں.
اسباتی معاشیات کی کون سی دو بڑی شاخیں ہیں؟ جزوی اور کلی معاشیات جو ہیں وہ اسباتی معاشیات کی دو بڑی شاخیں ہیں جو کہ ہم پڑھتے ہیں۔ معاشیات اپنے نفس مصنون کے اعتبار سے کیا ہے؟ علم الہدایت ہے؟ نہیں۔ محض فن ہے؟ یہ بھی نہیں ہے۔ محض علم ہے؟ نہیں، بلکہ معاشیات جو ہے یہ علم اور فن دونوں، ٹھیک ہے۔ پھر ہے معاشیات میں کون سے رویوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے؟ معاشیات میں انفرادی رویوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے؟ نہیں۔ نفسیات کا تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ انفرادی اور اجتماعی ایسا نہیں ہے، بلکہ اجتماعی رویوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ جب اجتماعی آ جائے گا تو اس میں انفرادی جو ہے وہ آٹومیٹکلی ایڈ ہو جائیں گے۔ کلیاتی معاشیات کو کس نے متعارف کرایا تھا؟ جے بی کلارک نہیں، این ڈبلیو سینئر نہیں۔ الفرڈ مارشل کی ڈیفینیشن بھی آپ نے ابھی پڑھی ہے۔ جے بی کلارک بھی الفرڈ مارشل کے جو ہے نا وہ ایرا میں سے ہیں، این ڈبلیو سینئر جو ہے یہ رابنس میں سے ہیں۔ تو جے ایم کینز وہ بندہ تھا جس نے کلیاتی معاشیات یعنی کہ میکرو اکنامکس کو متعارف کرایا تھا، کیونکہ اس نے بتایا تھا افراط زر، اس کے علاوہ ان امپلائمنٹ یعنی کہ بے روزگاری اور سود، اس طرح کے مسئلے مسائل جو ہیں یہ بھی ہماری اکانومیز میں پائے جاتے ہیں۔ پھر ہے علم معاشیات کا بنیادی موضوع بحث کیا ہے؟ زر کیسے حاصل کیا جائے؟ نو۔ آمدنی کی تقسیم کیسے ہونی چاہیے؟ یہ بھی نہیں ہے۔ لوگوں کی تمام ضروریات بیک وقت پوری کی جائیں؟ یہ بھی نہیں ہے۔ معاشیات ایکچولی کیا ہے؟ محدود ذرائع کے بہتر استعمال سے لامحدود مقاصد کا حصول ممکن بنایا جائے۔ پھر ہے مارشل کے مطابق 10 ڈائل میں سے کون سی سرگرمیاں علم معاشیات کے دائرہ سے خارج ہیں؟ یعنی کہ کون سی سرگرمیاں ایسی ہیں جو کہ علم معاشیات میں ایڈ نہیں ہوتی؟ ایک مزدور کا کارخانے میں کام کرنا، مزدور کو ویج ملتی ہے یعنی کہ وہاں سے اسے جو ہے نا وہ تنخواہ ملتی ہے، اس لیے مزدور کا کارخانے میں کام کرنا معاشی سرگرمی ہے۔ موچی کا جوتے تیار کرنا یہ بھی ایک معاشی سرگرمی ہے۔ بڑھئی کا فرنیچر بنانا یہ بھی ایک معاشی سرگرمی ہے، کیونکہ موچی اور بڑھئی دونوں کو اپنے اپنے کاموں کا معاوضہ ملتا ہے۔ نماز کا باقاعدگی سے ادا کرنا یہ ایک معاشی سرگرمی نہیں ہے۔ ایڈم سمتھ کا تعلق برطانیہ کے کس علاقے سے تھا؟ اسکاٹ لینڈ سے تھا۔ پھر ہے وہ کون سے قوانین ہیں جو معاشرہ کے افراد، مذہب، تہذیب اور معاشرت کی سربلندی کے لیے اپنے اوپر از خود قائم کر لیتے ہیں؟ ریاستی قوانین ریاست کی طرف سے آئیڈیا جاتے ہیں۔ معاشی قوانین معاشی سرگرمیوں کے مطابق جو ہے نا وہ عائد کیے جاتے ہیں۔ کھیل کے قوانین ہیں یہ ہر کھیل میں مختلف ہوتے ہیں اور تمام یہ جو ہے نا وہ کھیل کے سربراہ یا ریفریز وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کی طرف سے جو ہے نا یا ان کی جو ایک باقاعدہ ان کے بورڈ بنے ہوتے ہیں کھیلوں کے، ان کی طرف سے متعین کیے جاتے ہیں۔ اخلاقی قوانین ایسے ہیں جو کہ معاشرے کے افراد اپنے اوپر خود عائد کرتے ہیں، کس لیے؟ اپنی مذہب کی پروموشن کے لیے، یعنی کہ اپنے مذہب کو دوسرے لوگوں کو پھیلانے کے لیے، اور اپنے تہذیب و تمدن اور اپنے معاشرے کی سربلندی کے لیے۔ بابائے معاشیات کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی کہ فادر آف اکنامکس۔ اکنامکس کی یا معاشیات کی ڈیفینیشن سب سے پہلے ایڈم سمتھ نے دی تھی۔ ایڈم کا مطلب ہی باپ ہے، اس لیے ایڈم سمتھ کو بابائے معاشیات کہا جاتا ہے۔ ایڈم سمتھ ایکچولی اس کا انگلش میں نام تھا، ویسے اردو میں اگر ہم دیکھیں تو اسے ہم آدم سے مراد لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آدم جو کیونکہ وہ ہمارے بھی باپ تھے لہٰذا آدم سے مراد ہی باپ لی جاتی ہے۔ کون سی غیر معاشی سرگرمی جو ہے نا وہ ہے؟ وکیل کی بحث، اسے معاوضہ ملتا ہے، استاد بھی معاوضے کے طور پر پڑھاتا ہے، موچی کا جوتے مرمت کرنا اسے بھی معاوضہ ملتا ہے۔ سیر اور ورزش ہم اپنی صحت کے لیے کرتے ہیں بغیر کسی معاوضے کے۔ کون سے ماہرین معاشی معاملات میں حکومت کی دخل اندازی کے خلاف ہیں؟ کلاسیکی ماہرین جو ہیں وہ معاشی معاملات میں حکومت کی دخل اندازی برداشت نہیں کرتے۔ کون سے قوانین مشروط نوعیت کے ہوتے ہیں؟ ریاستی، معاشرتی، اخلاقی نہیں۔ معاشی قوانین ایسے ہوتے ہیں جن کے کچھ مفروضات ہوتے ہیں، اس لیے انہیں مشروط نوعیت کے قوانین کہا جاتا ہے۔ کس نے معاشیات کو سائنس کا علم قرار دیا تھا؟ رابنس نے۔ اصول معاشیات کس نے لکھی تھی؟ مارشل نے لکھی تھی۔ کون سی معاشیات میں معیشت کے مجموعی رویوں کا جائزہ لیا جاتا ہے؟ کلی معاشیات آپ کو پتا ہے کہ اس میں اخلاقی معاشیات کے لیے آگے جو ہے نا وہ ہے جسے ہم پریکٹیکلی امپوز کرتے ہیں۔ نظریاتی معاشیات ایک علیحدہ اس کی برانچ ہے۔ جزوی معاشیات میں چھوٹے چھوٹے رویوں کا ہم جائزہ لیتے ہیں، لہذا کلی معاشیات ایک ایسی معاشیات ہے جس میں مجموعی رویوں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ کس نے معاشیات کو سائنس کا علم قرار دیا تھا؟ رابنس نے۔ اصول معاشیات کس نے لکھی تھی؟ یہ آپ کو پتا ہے مارشل نے لکھی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ
کون سی معاشیات میں معیشت کے مجموعی رویوں کا جائزہ لیا جاتا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہے. پھر سے رپیٹ ہے. طبعی علم کا درجہ کس نے دیا تھا؟ مارشل دیا تھا. اندرونی اور بیرونی کفایتوں کا تصور کس نے پیش کیا تھا؟ اندرونی اور بیرونی کفایتوں کا تصور جو ہے وہ الفرڈ مارشل نے پیش کیا تھا. کلیاتی معاشیات کو متعارف کس نے کرایا تھا؟ کینز نے کرایا تھا. روزگار کا مسئلہ زیر بحث کب آتا ہے؟ کلی معاشیات میں آتا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی اس چیز کے بارے میں ڈسکرائب کیا ہے کہ کینز وہ بندہ تھا جس نے روزگار، بے روزگاری، سود اور جو ہے نا وہ اس کے علاوہ یہ افراط زر، تفریق زر جیسے مسائل جو ہیں یا مجموعی طلب، مجموعی رسد، اس طرح کے تمام مسائل معاشرے میں متعارف کرائے تھے اور وہ کینز کی وجہ سے کلیاتی معاشیات جو ہے وہ مارد وجود میں آئی ہے. روزگار کا مسئلہ زیر بحث کلی معاشیات میں آتا ہے. معاشیات کی نوعیت اور اہمیت نام کی کتاب کس نے لکھی تھی؟ رابنس نے لکھی تھی. معاشیات کا بانی کون ہے؟ یعنی کہ پھر وہی بات کہ اس کا باپ کون ہے؟ ایڈم سمتھ ہے. کلی معاشیات کا دائرہ بحث کیا ہے؟ رویہ صارف، رویہ فرم اور قیمتوں کی مقامیت، یہ تینوں ہم جزوی معاشیات میں پڑھ رہے ہیں. لہذا کلی معاشیات کا دائرہ بحث ہے بین الاقوامی تجارت. معاشیات مادی فلاح و بہبود کا علم ہے، یہ تصور نیو کلاسیکل ماہرین نے جو ہے نا وہ پیش کیا تھا. معاشی قوانین کا تعلق کس سے ہے؟ کلیاتی معاشیات سے ہے. معاشیات کی پہلی کتاب دولت اطمینان کب شائع ہوئی تھی؟ 1776 میں شائع ہوئی تھی. معاشیات نامے اور سائنٹیفک تاریخ کس نے کی تھی؟ رابنس نے کی تھی. ان میں سے کون سا مسئلہ اب کلی معاشیات میں زیر بحث نہیں آتا؟ سرکاری مالیات یعنی کہ گورنمنٹ کے تمام معاملات جو ہیں یہ بھی کلی معاشیات میں آتے ہیں. بین الاقوامی تجارت بھی کلی معاشیات میں آتی ہے. قومی آمدنی بھی کلی معاشیات میں آتی ہے. لہٰذا صارف کا رویہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ کلی معاشیات میں زیر بحث نہیں آتا. بلا سود معیشت کون سی معیشت ہوتی ہے؟ سرمایہ دارانہ، اسلامی معیشت، اشتراکی یا مخلوط معیشت. تو اسلامی معیشت ایسی ہے جس میں سود کا کوئی تصور نہیں ہے. اصول معاشیات کب لکھی گئی؟ 1890 میں لکھی گئی. روزگار، سود اور زر کا عمومی نظریہ کس کی تصنیف ہے؟ رابنس کی، مارشل کی، کینز کی یا پیگو کی؟ یہ کینز کی تصنیف ہے کیونکہ روزگار، سود اور زر یعنی کہ امپلائمنٹ، انٹرسٹ اور منی یہ کینز کے تصورات ہیں. جزوی معاشیات میں کون سا مسئلہ زیر بحث نہیں آتا؟ صارف کا طرز عمل ہے، یہ ہم نے ابھی پڑھا ہے، یہ بھی جزوی معاشیات کا حصہ ہے. نظریہ قیمت ہے، یہ ہم نے اب پڑھا ہے، جزوی معاشیات کا حصہ ہے. فرم کا نظریہ ہے، یہ بھی ہم نے ابھی پڑھا ہے، جزوی معاشیات کا حصہ ہے. یعنی کہ قومی آمدنی اور روزگار ایک ایسا تصور ہے جو کہ جزوی معاشیات میں نہیں بلکہ کلی معاشیات میں زیر بحث آتا ہے. مالتھس کا تعلق برطانیہ سے تھا. معاشی قوانین نافذ کرنے کے کتنے طریقے ہیں؟ 2. مالتھس کی شہرت کی وجہ کیا تھی؟ نظریہ آبادی. یہ ابھی ہم نے نظریہ آبادی مالتھس کا جو ہے نا اس بک میں پڑھا ہے. کلی معاشیات کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ جے ایم کینز سے ہوا تھا. کلاسیکل مکتبہ فکر کے بانی کون تھے؟ ایڈم تھے. معاشیات کی نوعیت اور اہمیت کی کتاب کس نے لکھی تھی؟ رابنس نے لکھی تھی کتاب. کلاسیکی ماہرین معاشیات کے نزدیک معاشیات کس چیز کا علم تھا؟ مادی اصلاح کا؟ بالکل بھی نہیں، یہ مارشل نے کہا تھا. انتخاب اور کامیابی کا؟ یہ رابنس نے کہا تھا. سائنس کا؟ یہ بھی رابنس نے کہا تھا. لہذا کلاسیکی ماہرین کے نزدیک معاشیات جو ہے وہ دولت کا علم ہے. جزوی معاشیات کا تعلق کس سے ہے؟ قومی آمدنی سے قطعاً نہیں، یہ کینز نے کہا تھا، یہ کلی معاشیات کا حصہ ہے. نظام بینکاری، بینک بھی کلی معاشیات کا حصہ ہے. بین الاقوامی تجارت یہ بھی کلی معاشیات کا حصہ ہے. لہذا فرم کا رویہ ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق جزوی معاشیات سے ہے. معاشی قوانین کس نوعیت کے ہوتے ہیں؟ لازمی نوعیت کے بالکل بھی نہیں ہوتے، یہ ہمارے اوپر ہے ہم انہیں اختیار کریں یا نہ کریں. یہ سائنس کا علم بھی نہیں ہے بٹ اس کا سوشل سائنس. یہ حقیقی علم بھی نہیں ہے کیونکہ اس کے کچھ مفروضات بھی ہیں. لہذا یہ اختیاری نوعیت کے ہوتے ہیں، ہماری اپنی یہ چوائس ہے، ائدر ہم انہیں فالو کرتے ہیں یا انہیں فالو نہیں کرتے. نو کلاسیکل ماہرین معاشیات کے نزدیک معاشیات کس چیز کا علم ہے؟ ذرائع کی قلت کا. ذرائع کی قلت ہے، مادی فلاح کا علم ہے، دولت کا علم ہے، خواہشات کی کثرت ہے. یعنی کہ نو کلاسیکی ماہرین معاشیات کے نزدیک یہ مادی فلاح کا علم تھا. ایکچولی آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ نو کلاسیکی ماہرین کون تھے. ڈاکٹر مارشل اور اس کے جتنے بھی سارے پیروکار تھے یہ نیو کلاسیکل اسکول آف تھاٹ یعنی کہ نو کلاسیکی مکتبہ فکر کے بانی تھے. ٹھیک ہے، اور انہوں نے کیا کہا تھا؟ یہ مادی فلاح کا علم ہے، دولت کا علم ہے، یہ
ایڈم اسمتھ نے کہا تھا. خواہشات کی کثرت ہے یہ رابنس نے کہا تھا کیونکہ ہم اپنی خواہشات کو اسٹیپ بائی اسٹیپ پورا کرتے ہیں. ذرائع کی قلت ہے یہ اکنامکس کی بیسک ڈیفینیشن ہے. لہٰذا ہمارے پاس ایک چوائس بچتی ہے وہ ہے مادی فلاح کا علم. پروفیسر آدم اسمتھ نے اپنی کتاب دولت اقوام کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا تھا؟ 2 نہیں بلکہ 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا پیدائش دولت، صرف دولت، تبادلہ دولت اور تقسیم دولت. یہ 4 وہ حصے تھے جس میں پروفیسر آدم اسمتھ نے اپنی کتاب کو جو ہے نا وہ شائع تقسیم کیا تھا. یہاں تک تھا ہمارا آج کا لیکچر. تو بچوں کروانے کا آپ کو جو ہے نا وہ اس کا بیسک پرپس یہ ہے کہ آپ لوگ رائٹ آپشن کس طرح سے چوز کریں گے. دیکھیں ہم نے سب سے پہلے رائٹ آپشن نہیں دیکھا بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کوشچن ہے کون کون سی آپشن ہے جو اس سے ریلیٹ نہیں کر رہے ہیں. یعنی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ٹاپک چوز کرتے ہوئے ہم یہ دیکھیں کہ آپشن کون سا رائٹ ہے. ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں رانگ کون کون سے ہیں. جو ایک ہمارے پاس سے بچ جائے گا وہ ہمارا رائٹ آپشن ہوگا. دوسرا یہ کہ اس کو آپ نے رٹا نہیں لگانا بلکہ اس کو سینس سے کرنا. آپشن چوز کرنے کے لیے آپ کے پاس لاجک ہونی چاہیے. دس ون دا لاجک سو اٹس دا رائٹ آپشن اینڈ اٹ واز دا لاجک سو اٹ واز آلسو ا رائٹ آپشن. ٹھیک ہے, اس طرح آپ کے پاس جو ہے نا لاجک ہونی چاہیے کسی بھی آپشن کو غلط کرنے کی یا ٹھیک کرنے کی. دیٹس آل. یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا. سو اسٹے ہوم اینڈ اسٹے سیف ڈیورنگ دس پیندیمک. اوکے بچوں, تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.